یہ ماہ رمضان اپنی برکتیں، اپنی رحمتیں نچھاور کرتا ہوا چند گھنٹوں کا مہمان رہ گیا ہے، پھر پتہ نہیں زندگی نے وفا کی تو اگلے سال ہمیں رمضان نصیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ کتنے حضرات تھے جو پچھلے سال ہماری نظروں کے سامنے تھے، حاجی مبارک علی صاحب، بھائی غلام نبی صاحب، یہ تو جینٹس میں بات کر رہا ہوں، لیڈیز میں ہمارے محلے میں سے کتنی ہماری مائیں بہنیں یہاں سے گئی ہیں دنیا سے، ہیں کیا پتہ اگلے سال پتہ نہیں سے ممبر پر کون ہو، ہیں کسی کو پتہ ہے؟ پتہ نہیں سانسوں کی مالا کب ٹوٹ جائے، ہیں کیا پتہ آپ میں سے کون سی دنیا میں ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ تو یہ زندگی کے کام ہیں، سانسوں کی مالا جب تک ہے تو یہ کام ہمارے نصیبوں میں ہے، اور جب سانسوں کی مالا موجود ہو نا، سانسیں موجود ہو، تو ان سانسوں کو قیمتی بنایا کریں۔ وہ قیمتی کیسے بنتے ہیں؟ قیمتی یہ نہیں کہ دولت کما کے، قیمتی بنتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، ہیں اس کے محبوب کی امت کا خیال کرتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے، حقوق العباد کا خیال کرتے ہوئے، اس کو قیمتی بنانا ہے۔ اور یہ چند گھنٹے رہ گئے ہیں، اس کے بعد جو ہے چاند چڑھے گا، چاند طلوع ہو جائے گا، ماہ رمضان ہم سے جدا ہو جائے گا، اور یہ شب عید بن جاتی ہے جس کو ہم چاند رات بھی کہتے ہیں۔ اس کی بھی بڑی برکتیں ہیں، اس کی بھی بڑی فضیلتیں ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عیدین کی راتوں میں، جو شخص، میں نے کہا کہ عید اگر عید کو منائیں گے تو وہ عید ہی رہتی ہے، اگر آپ اس کو غیر شرعی حرکات سے منائیں گے تو پھر وہ عید وعید بن جاتی ہے۔ اب ہم نے عید کو عید کیسے کرنا ہے؟ تو میرے محبوب کا فرمان سنیے کہ جو شخص عیدین کی راتوں میں یعنی شب عید الفطر اور شب عید الاضحیٰ میں طلب ثواب کے لیے رات بھر جاگ کر عبادت کرے گا، اس کا دل نہ مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے، کہ اس کا دل زندہ رہے گا جس دن سب کے دل مرے ہوں گے۔ جو ان راتوں میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوگا، ذکر کر رہا ہوگا، اس کا دل نہیں مرے گا۔ ابن ماجہ کی یہ روایت ہے، اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص 5 راتوں میں شب بیداری کرے یعنی رات بھر جاگ کر عبادت کرے، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ذی الحجہ کی 8ویں، 9ویں اور 10ویں راتیں، یہ 3 راتیں جو سی، اور چوتھی عید الفطر کی رات، اور 5ویں شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات کی جو رات ہے، ان راتوں میں جو بھی عبادت کرے گا اللہ تعالیٰ اس بندے کے اوپر جنت کو واجب فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے ہم نے عید کو جو ہے خوشی، عید کا مطلب خوشی ہے، تو ہم نے اس کو اچھے انداز سے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے منانا ہے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اپنی عیدوں کو تکبیروں سے زینت دو، یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ عید کے دن کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ اب یہ آپ کے سامنے میں ایک عمل، ایک وظیفہ جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ دیکھیں کہ عید کے دن اپنے پیاروں کو بھی نہیں بھولنا چاہیے، جو ہم سے جدا ہو گئے، ہماری مائیں، ہمارے بھائی، ہمارے والدین، ہمارے بیٹے، ہماری بیٹیاں، ہمارے دیگر رشتہ دار جو ہیں، یہ عید کے دن کا وظیفہ ہے، اس کو ذہن نشین کرنا ہے آپ نے، کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص نے عید کے دن 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا اور مسلمانوں کی روحوں کو یعنی مرحومین کو کی روحوں کو ہدیہ کر دیا یعنی ایصال ثواب کیا، تو ہر ایک مسلمان کی قبر میں اللہ تعالیٰ 1000 نور داخل فرمائے گا۔ اور فرمایا جب وہ شخص مرے گا جس نے یہ پڑھا ہوگا، جب وہ شخص مرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں بھی 1000 انوار داخل فرما دے گا۔ سبحان اللہ، یعنی کہ جس نے پڑھا، جس کے لیے پڑھا، وہ تو دنیا سے گئے ہوئے، اسی وقت ان کی قبروں میں 1000 نور اللہ داخل فرما دیتا ہے، اور جس نے پڑھ کر ایصال ثواب کیا ہے جب وہ دنیا سے جائے گا اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں بھی 1000 انوار داخل فرما دے گا۔ تو اس لیے ہم نے اپنے جو دنیا سے رشتہ دار ہمارے والدین چلے گئے ہیں ان کو بھی یاد رکھنا ہے، ان کے لیے اس عمل کو ضرور کرنا ہے، اس کا ان کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ جب ہم دنیا سے جائیں گے پڑھیں گے، اب جیسے ہی دنیا سے جائیں گے اس کا فائدہ فوراً ہی ہماری قبر میں داخل فرما دیا جائے گا۔ تو یہ ماہ رمضان
اپنی برکتیں اپنی عظمتیں ہمارے اوپر نچھاور کرتا ہوا یہ مہمان آج ہم سے جدا ہو جائے گا۔ ماہ رمضان ہم سے ایک تقاضا کرتا ہے کہ میں آتا ہوں تو تم نماز پڑھتے ہو، میں آتا ہوں تو تم قرآن پڑھتے ہو، میں آتا ہوں تم دیگر عبادات کرتے ہو۔ کیا نماز صرف میرے لیے رکھی ہوئی ہے؟ یہ رمضان کا تقاضا ہے ہم سے کہ نماز تم نے صرف میرے لیے رکھی، میں آؤں گا تو نماز پڑھنی ہے تم نے؟ نہیں، نماز ہمارے اوپر فرض عین ہے، یہ فرض ہے ہمارے اوپر، ہر فرد واحد کے اوپر فرض ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ جنازہ یہ کسی نے ایک نے پڑھ لیا تو کفایت کر جاتا ہے، یہ ہر ایک کے اوپر لازم ہے، اور ہر ایک سے جو ہے حشر کا جب میدان لگا ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، تانبے کی تپتی زمین ہوگی، برہنہ جسم کھڑا کیا جائے گا، پسینے سے شرابور ہوں گے، اور پھر اللہ فرمائے گا بتا کہ تو نماز کیوں نہیں پڑھتا تھا؟ تو مجھے بتائیے ہم وہاں پر کیا جواب دیں گے؟ ہم یہ کہیں گے کہ ہم کام کر رہے تھے، ہم یہ کہیں گے کہ ہم دنیا داری نبھا رہے تھے، ہم یہ کہیں گے ہم شادیوں میں بیٹھے ہوئے تھے؟ نہیں میرے بھائی، اس دن کو یاد کرو، بستر پر لیٹتے وقت اس بات کا ضرور محاسبہ کیا کرو کہ آج پورے دن میں ہم نے کیا کام کیا ہے۔ آج ماہ رمضان ہم سے جدا ہو جائے گا، جب بستر پر لیٹیں تو ایک مرتبہ ضرور محاسبہ کرنا کہ یار ہم نے اس ماہ رمضان میں کتنے اچھے عمل کیے ہیں، کتنے اچھے کام کیے ہیں۔ کیا ہم نے مکمل روزے رکھے؟ کیا ہم نے نمازیں مکمل پڑھی؟ کیا ہم نے قرآن کی تلاوت صحیح کی؟ کیا ہم نے کسی کا حق تو نہیں مارا؟ یہ ماہ رمضان جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا تو جس نے اس کا احترام کیا ہوگا، روزے رکھے ہوں گے، اس کے بارے میں بتائے گا کہ اب مالک فلاں نے بھی روزے رکھے تھے، فلاں نے بھی قرآن پڑھا تھا، فلاں نے بھی یہ کام کیا تھا، اور یہ بھی بتائے گا کہ مالک کائنات میں گیا تھا، میں فلاں کے گھر پہ بھی گیا تھا لیکن اس نے روزے نہیں رکھے تھے، مالک میں فلاں کے گھر میں بھی گیا تھا لیکن اس نے قرآن نہیں پڑھا تھا، مالک میں فلاں کے گھر میں بھی گیا تھا، اس نے میرا احترام نہیں کیا، یہ کھاتا پیتا رہا، اس نے میرا خیال نہیں کیا۔ اب بتاؤ کہ یہ ماہ رمضان جس کا شفیع بنے گا کہ اس نے اچھے کام کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کی سفارش کو قبول کرتے ہوئے اس بندے کے گناہوں کی بخشی فرمائے گا، اور جس کے بارے میں ماہ رمضان نے کہہ دیا کہ اس نے میرا خیال ہی نہیں کیا، تو بتاؤ پھر کیا بنے گا؟ تو بس کیا کہ اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ لو، آج توبہ کر لو، آج سے ہی نیت کر لو کہ مالک جو ہو گیا، آئندہ تو ہمیں ماہ رمضان عطا فرما، ہم پورے رمضان کے روزے رکھیں گے کہ انما الاعمال بالنیات، عمل و قدار و مدار نیتوں پر ہے۔ اللہ کی رحمت ہمارے اوپر اتنی چھما چھم برستی ہے، وہ اپنے بندے سے نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے اتنا پیار کرتا ہے کہ جب بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے نا، گناہ کا ارادہ کرتا ہے، فرشتے لکھنے لگتے ہیں نا، تو اللہ فرماتا ہے کہ اے ملائکہ ٹھہر جاؤ، نہیں لکھنا، مالک اس نے نیت کر لی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے ملائکہ نیت کی ہے، گناہ کیا تو نہیں ہے۔ جب وہ گناہ کر لیتا ہے تو فرشتے جب لکھنے لگتے ہیں، اللہ پھر روک دیتا ہے، اے میرے ملائکہ نہ لکھو، مالک نیت کی تھی، لکھنے لگے تھے، تو نے منع فرما دیا، اب تو گناہ کر لیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں ابھی نہ لکھو، ہو سکتا ہے مجھ سے معافی مانگ لے، ہو سکتا ہے یہ مجھ سے معافی مانگ لے۔ اور اگر بندہ مومن جب نیکی کا ارادہ کرتا ہے، نیکی کا ارادہ کرتا ہے، فرشتے نہیں لکھتے، اللہ فرماتا ہے اے میرے ملائکہ اس کو لکھو، ابھی اس نے ارادہ کر لیا، مالک ارادہ کیا ہے، کیا تو نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے ارادہ تو کر لیا ہے نا، نیت تو کر لی ہے نا، بس تم اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھنی شروع کر دو۔ جب تک وہ نیت رکھتا ہے، اج نیت کرو رمضان آئے گا، اللہ تعالیٰ تہاڈا ادوں تک اس نیت دا ثواب تہاڈے نامہ اعمال درج فرماندا رہے گا۔ اور ساتھ ہی یہ بھی نہ کر لے ہم کہ جمعہ کی نماز میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، ساتھ ہی یہ بھی نہ کر لیں کہ مالک یہ رمضان جا رہا ہے، ہم نے اس کو غفلت میں گزار دیا ہے، نیکیاں ہم نہ کچھ کر سکے ہیں، اس سیاہ میں ہی دن کٹے ہیں، ہائے غفلت میں تجھ کو گزارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، کہ یہ ماہ رمضان کو اپنے غفلت میں گزار دیا۔ تو آج معافی مانگ لو، ابھی بھی وقت ہے، اس نے رب کی بارگاہ میں جانا ہے، اس نے سفارشی بھی بننا ہے، اس نے اس کا بھی بتانا ہے کہ جس نے نمازیں پڑھی ہیں، جس نے قرآن پڑھ، جس نے روزہ رکھا ہے، اس نے اس کا بھی بتانا ہے جس نے یہ کام نہیں کیے۔ تو ہو نہ ہو کہ اس کے پہنچنے سے پہلے رب کی بارگاہ میں اپنے رب سے گناہوں کی معافی نہ مانگ لے، سچے ارادے سے، ایویں نہیں کرنا چل کوئی نہیں مانگ لیے، بس سچے ارادے سے، پختہ ارادے سے۔ کیسا ارادہ؟ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں ایسی توبہ کرو کہ توبۃ نصوحا، سچی توبہ،
کیا مطلب کہ ایسی توبہ کرنی ہے کہ پھر گناہوں کی طرف دوبارہ لوٹنا نہ ہو، پھر اس کی بارگاہ میں آنا ہے۔ تو میرے نوجوان بھائیوں، اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ۔ آ کر اللہ کی بارگاہ میں جھکو گے، اللہ تمہیں کسی کے سامنے نہیں جھکنے دے گا۔ اس کی بارگاہ میں آ جاؤ گے، وہ تمہیں کسی کا محتاج نہیں رہنے دے گا، وہ صرف اپنا ہی محتاج رکھے گا۔ بس یہ دنیا داروں کی دروازوں پر جانے کی بجائے اس کی بارگاہ میں دعا مانگا کرو، اس سے مانگا کرو۔ دینے والا وہی ہے، وہی دیتا ہے، جس کے لینے جا رہے اس کو بھی وہی عطا کرتا ہے۔ تو کیوں نہ ہو کہ جس نے اس کو عطا کیا ہم اسی سے مانگے، ہیں؟ کیا خیال ہے؟ تو اس کی بارگاہ میں دعائیں مانگا کرو۔ ماہ رمضان جدا ہونے والا ہے، اس کے جدا ہونے سے پہلے اس رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اور اللہ کی کرم، اللہ کی رحمت یہ ہے کہ ادھر ماہ رمضان جدا ہو رہا ہے، اللہ نے ہمیں برکتوں والا دن جمعۃ المبارک عطا فرما دیا کہ اس میں ایک ساتھ ایک گھڑی ایسی ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ دعا کو رد نہیں فرماتا۔ تو کیوں نہ ہو یار، ابھی سے بیٹھیں، نماز جمعہ پڑھیں، مصلی بچھا لیں، بس ماہ رمضان کے جدا ہونے تک اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے رہیں، گناہوں کی معافی مانگتے رہیں، تو وہ ساتھ بیچ میں ہی آ جانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ اللہ کی بارگاہ سے دعا کہ رب کائنات ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔